دن میں مذاکرات کی بات، رات کو بموں کی برسات۔ ڈونلڈ ٹرمپ ہر صورت اسرائیل کے ساتھ، صبح مانگا امن کا انعام، رات کو کیا جنگ کا اہتمام۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کو مذاکرات جھانسا دے کر 3 جوہری تنصیبات پر حملہ۔ فردو، بطنس اور صفحان میں جوہری اہداف پر بم برسا دیے۔ 30 ٹن بارود گرا کر فردو ایٹمی پلانٹ کو مکمل تباہ کر دیا گیا۔ امریکی آبدوزوں نے 400 میل دور داغے گئے 30 ٹام ہاک میزائلوں سے ایران میں جوہری مقامات اصفہان اور نتنز کو نشانہ بنایا، جبکہ فردو پر B-2 بمبار طیاروں سے بم گرائے گئے۔ ٹرمپ کی ایران میں بم برسانے والی امریکی جنگجوؤں کو مبارکباد۔ ایران پر مزید حملوں کی دھمکی، کہا ہمیں بہت بڑی کامیابی ملی ہے، اسرائیل اب بہت زیادہ محفوظ ہے۔ امریکی حملے کے بعد ایران کا اسرائیل پر میزائلوں اور ڈرون سے حملہ، 86 اسرائیلی زخمی۔ عرب میڈیا کے مطابق تل ابیب میں 2 عمارتیں مکمل تباہ، 100 سے زائد شہروں، قصبوں اور علاقوں میں جنگی سائرن بجا دیے گئے، 14 اسٹریٹجک اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ عرب میڈیا کے مطابق تل ابیب سمیت اسرائیل بھر میں جنگی سائرن بجنا شروع ہو گئے اور فضائی دفاعی نظام فعال کر دیا گیا۔ حیفا پر متعدد ایرانی میزائل گرنے کی اطلاعات، تازہ میزائل حملوں میں اسرائیل کے مختلف حصوں میں نقصانات ہوئے۔ ترجمان پاسداران انقلاب کا یہ کہنا ہے کہ حیفا میں طویل فاصلے تک مار کرنے والے قادر F میزائلوں سے حملہ کیا گیا۔ اسرائیلی فوج کی سافٹ ویئر کمپنیز کے دفاتر، پاور پلانٹ، آئل ریفائنری، ایئر بیس، اسرائیلی سائبر کمانڈ سمیت رافیل ڈیفنس سسٹم کے ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، وزیر اعظم کی ایران پر مکمل حملوں کی مذمت، قیمتی جانوں کے ضیاع پر تعزیت، زخمیوں کی جلد صحتیابی کی دعا، ایرانی حکومت اور عوام کے ساتھ غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ۔ وزیر اعظم کا IAEI کے تحت ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے پر تحفظات کا اظہار۔ میاں شہباز شریف نے کہا امریکی حملوں میں IAEI کے تحفظات والی تنصیبات نشانہ بنی۔ امریکی حملے IAEI کے قانون اور دیگر بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔ ایران نے نہیں، امریکہ نے سفارتکاری سے دھوکہ دیا، امریکی حملے کے سنگین نتائج مرتب ہوں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں کہ عوام کے دفاع پر کوئی سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ آج ماسکو جاؤں گا، کل صدر پیوٹن سے ملاقات کروں گا۔ ایران پر مزید حملے روکنا عالمی برادری کی ذمہ داری ہے۔ ہم ہر قسم کی جارحیت کے خلاف کھڑے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ سفارتکاری کے لیے کیا باقی رہ گیا ہے، پھر فیصلہ کریں گے۔ اب امن ہوگا یا پھر ایران کے لیے سانحہ، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تہران کو دھمکی۔ امریکی عوام سے خطاب میں ٹرمپ نے کہا کہ آج رات میں یہ اطلاع دے سکتا ہوں کہ یہ حملے بے حد کامیاب رہے ہیں۔ ایران کے لیے وہ تباہی آئے گی جس کا ہم سے گزشتہ 8 دنوں میں مشاہدہ کیا۔ یاد رکھیں کئی دیگر اہداف باقی ہیں۔ آج رات کا حملہ ان سب میں سب سے مشکل اور شاید سب سے مہلک تھا، لیکن اگر امن جلدی نہ آیا تو ہم ان دیگر اہداف کو تیز رفتاری، مہارت اور درستگی کے ساتھ نشانہ بنائیں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے کہا ہے کہ امریکہ کو نقصان کہیں زیادہ ہوگا۔ امریکہ جنگ اپنے نقصان کے لیے داخل ہو گیا ہے۔ امریکہ کو پہنچنے والے نقصان ایران سے کہیں زیادہ ہوں گے۔ ایرانی عہدیدار نے یہ کہا کہ امریکی حملے سے پہلے 3 جوہری تنصیبات خالی کرا لی گئی تھیں۔ نشانہ بنائی گئی تنصیبات میں کوئی مواد ہی نہیں تھا جو اخراج کا باعث بنے۔ دشمن کے فضائی حملوں میں فردو جوہری سائٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ فردو نیوکلیئر سائٹ کی صرف داخلی اور خارجی سرنگوں کو نقصان پہنچا۔ ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے کے بعد امریکی صدر ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو میں رابطہ۔ امریکی ٹی وی کے مطابق ٹرمپ اور نیتن یاہو نے امید ظاہر کی کہ حملے نئی سفارتکاری کی راہ ہموار کریں گے۔ امریکی صدر فی الحال مزید حملوں کا منصوبہ نہیں بنا رہے۔ ایران پر حملے کے دوران اسرائیل امریکہ سے مکمل رابطے میں تھا۔ ایران میں اسرائیلی جاسوس کو سزائے موت دے دی گئی۔ جاسوس مجید مصباح کو حساس معلومات موساد کو فراہم کرنے کے الزام میں سپریم کورٹ سے سزا کی توثیق کے بعد پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ یمن کی حوثی اکثریتی تنظیم انصار اللہ نے جوہری تنصیبات پر امریکی حملوں کو جنگ کا آغاز قرار دے دیا۔ کہا کہ واضح ہو چکا ہے کہ
کہ ڈونلڈ ٹرمپ دشمنی ہی چاہتے ہیں تاکہ جنگ کا جلد خاتمہ ہو۔ ایران کی جوہری تنصیبات کو تباہ کرنا جنگ کا خاتمہ نہیں، اب مارکہ بھاگ جانے کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ ایران کا آبنائے ہرمز بند کرنے اور جوابی کارروائی کا اعلان، امریکہ تھوڑا انتظار کرے، حملوں کی سزا بھگتنے کا۔ پاسدار انقلاب نے کہا کہ ایران مشرق وسطی میں تمام امریکی اثاثوں کو نشانہ بنائے گا، یورپی یونین کا کوئی بھی بحری بیڑا یورپ نہیں پہنچ سکے گا۔ پاکستان کی ایران پر امریکی حملے کی مذمت، حملہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ فریقین بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کو یقینی بنائیں۔ پاکستان کشیدگی میں کمی کے لیے سفارتکاری اور مذاکرات پر زور دیتا ہے، مزید کشیدگی خطے اور دنیا پر اثرات مرتب کرے گی۔ امریکی حملے سے خطے میں کشیدگی بڑھے گی، ایوان کو UN چارٹر کے تحت دفاع کا حق حاصل ہے۔ اسرائیلی جارحیت سے دنیا کے امن کو خطرہ ہے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کی ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت، کہا اسرائیل کے معاملے پر دوہرا معیار اپنایا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے اسرائیل کے معاملے پر سیکیورٹی کونسل مفلوج نظر آتی ہے۔ ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ سعودی عرب اور ایران کی تابکاری نہ پھیلنے کی تصدیق۔ سعودی حکام نے کہا کہ حملوں کے بعد سعودی عرب اور خلیجی ممالک کے ماحول میں کسی قسم کی تابکار اثرات کی موجودگی کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ ایران نے واضح کیا کہ امریکی حملے کے بعد کم شہر اور ارد گرد کے علاقے کے مکینوں کو کسی قسم کا خطرہ لاحق نہیں۔ اقوام متحدہ نے ایران پر امریکی حملے کو کشیدگی میں خطرناک اضافہ قرار دے دیا۔ سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا کہ خطرہ بڑھتا جا رہا ہے، یہ تنازع تیزی سے قابو سے باہر ہو سکتا ہے، عام شہریوں، خطے اور دنیا پر تباہ کن اثرات پڑ سکتے ہیں۔ خطرناک گھڑی میں افراتفری کی لہر سے بچنا ضروری ہے۔ سائنسدان اور ماہرین ملک کی جوہری صنعت کو آگے بڑھانے کا عمل جاری رکھیں گے۔ ایران کی جوہری توانائی تنظیم کی امریکہ کے حملوں کی سخت مذمت، حملوں کا وحشیانہ جواب دینا مناسب قرار دے دیا۔ عالمی جوہری توانائی ایجنسی پر بھی تنقید، کہا کہ وہ اس معاملے میں لاپرواہ اور یہاں تک کہ معاون ثابت ہوئی ہے۔ عالمی برادری ایران کی جائز پوزیشن کی حمایت کرے۔ کیوبا، وینزویلا، چلی، میکسیکو کی ایران پر امریکی حملے کی شدید مذمت۔ امریکی حملہ بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی صریحاً خلاف ورزی قرار دے دیا گیا۔ کیوبا کے صدر نے یہ کہا کہ امریکی بمباری انسانیت کی ناقابل واپسی بحران کی طرف دھکیل رہا ہے۔ چلی کے صدر نے کہا کہ طاقت رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اسے انسانیت کے طے کردہ قوانین کی خلاف ورزی کے لیے استعمال کریں، چاہے آپ امریکہ ہی کیوں نہ ہو۔ میکسیکو کی وزارت خارجہ نے تنازع کو کم کرنے کی اپیل کی، کہا کہ علاقائی ریاستوں کے درمیان پرامن بقائے باہمی کی عالمی بحالی اولین ترجیح ہے۔ جہاد کا اعلان صرف ریاست کر سکتی ہے، کسی فرد یا گروہ کو اختیار نہیں۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی ملاقات کرنے والے مختلف مذاہب اور سماجی حلقوں سے گفتگو، کہا پاکستان میں تمام مذاہب کے ماننے والے برابر کے شہری ہیں اور انہیں آئینی طور پر مکمل حقوق حاصل ہیں۔ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کی پشپناہی کر رہا ہے۔ پاک فوج جدید جنگی حکمت عملی کے ساتھ دشمن کو جواب دے رہی ہے۔ نسلی یا لسانی نفرت جہالت ہے، تمام پاکستانی برابر ہیں، متحد رہیں گے تو کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی۔ ایران کی جوہری سائٹس پر امریکی حملے جنگی جرائم ہیں۔ سابق وفاقی وزیر مشاہد حسین سید کی امریکی حملے کی مذمت، کہا حملے ہٹ دھرمی، جارحیت اور جنگی جرائم ہیں۔ یہ 2003 میں عراق جنگ کی طرح جھوٹ پر مبنی ہے۔ پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دھوکہ دہی اور فریب کا مظاہرہ کرتے ہوئے نئی جنگیں نہ شروع کرنے کے وعدے سے پھر گئے۔
دوسرے ملکوں کو جہنم بنانے کی دھمکیاں دینے والا امن انعام کا مستحق ہو سکتا ہے۔ ممتاز عالم دین مفتی تقی عثمانی کے امریکہ کے ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے کی مذمت، کہا کہ امریکہ کا ایران پر حملہ انتہائی قابل مذمت ہونے کے علاوہ ان کے پچھلے وعدوں کی صریحاً خلاف ورزی۔ غزہ میں قتل عام اور اب ایران پر چڑھائی کرنا زیادتی ہے۔ چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالقبیر آزاد نے کہا کہ ایران پر اسرائیلی حملوں کا اقوام متحدہ نوٹس لے، جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں، ہمارا دفاع مضبوط ہاتھوں میں نہ ہوتا تو ہم بھی لیبیا اور عراق بن جاتے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے نوبل انعام کی سفارش کرنا بلنڈر ہے۔ نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان لیاقت بلوچ نے کہا ہے کہ آرمی چیف کا ٹرمپ سے ملنا مس ٹائمنگ ہے۔ ماضی کی عالمی سفارتی غلطیاں نوشتہ دیوار ہیں۔ IMF کی سخت شرائط پر قومی بجٹ پارلیمنٹ میں پیش کرنا لا حاصل مشق ہے۔ زراعت کے لیے بجلی، گیس اور سستا تیل کرنا ہوگا۔ ملک میں بڑھتا ہوا سیاسی بحران نئے خطرات پیدا کرے گا۔ منی پور فسادات، مودی سرکار کی غفلت اور سیکیورٹی کی ناکامی ثابت ہو گئی۔ بھارتی ریاست منی پور طویل عرصے سے مودی سرکار کی سیاسی نااہلی، سماجی غیر ذمہ داری اور سیکیورٹی غفلت کا شکار۔ مئی 2023 سے شروع ہونے والی خونی جھڑپیں اب تک متعدد جانیں لے چکی ہے۔ جھڑپوں سے یہ بھی واضح ہو گیا ہے کہ مودی سرکار اپنی ریاستی گرڈ مکمل طور پر کھو چکی ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق سابق بھارتی لیفٹیننٹ جنرل شری کانت سنگھ نے منی پور بحران کو محض فرقہ وارانہ نہیں بلکہ منظم سیکیورٹی ناکامی کا نتیجہ قرار دیا۔ کراچی کے ضلع کھماڑی میں پولیس کی کارروائی، کچھی پاڑا میں جوئے اور سٹے کے اڈے پر چھاپا، 8 ملزمان گرفتار، نقدی برآمد۔ سوات کے شاہی باغ کی جھیل میں کشتی الٹ گئی، 9 افراد جاں بحق ہو گئے، 2 افراد کو بچا لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق ملر نے کشتی میں گنجائش سے زائد افراد کو سوار کر لیا تھا۔ کشتی توازن بگڑنے سے الٹ گئی۔ ملالہ کا لڑکیوں کی تعلیمی حقوق کے لیے جدوجہد جاری رکھنے کا عزم، کہتی ہیں کہ میری تعلیم کے لیے شروع ہونے والی جدوجہد اب دنیا کی ہر لڑکی کی تعلیم کو یقینی بنانے کا مشن بن چکی ہے۔ آج بھی دنیا بھر میں 122 ملین لڑکیاں اسکول نہیں جا رہی۔ اور کراچی کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی، موسم خوشگوار، حبس کا خاتمہ، شہر کی فضاؤں نے بادلوں کی چادر اوڑھ لی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں آج اور کل وقفے سے بوندا باندی اور ہلکی ہوائیں چلتی رہیں گی۔ لاہور میں بادل برس پڑے، درجہ حرارت میں کمی، حبس کا زور ٹوٹ گیا۔ اسلام آباد، بالائی پنجاب، KP اور سندھ میں بھی بارش کی پیش گوئی۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بادل برسنے کا امکان۔